نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان آیتوں کا نازل ہونا حقیقت میں قیامت تک کے واسطے علماء اور مشائخ کے لیے ایک نصیحت کرنا تھی کہ اے قوم کے رہنماؤ، اے علماء، اے مشائخ، تمہاری نگاہ امیروں کی طرف نہیں ہونی چاہیے، مالداروں کی طرف نہیں ہونی چاہیے کہ تم رخ ان کی طرف زیادہ رکھو، نہیں، تمہارا رخ زیادہ فقیروں کی طرف ہونا چاہیے، ضعیف لوگوں کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ مقصود تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اتنی تکریم فرماتے تھے کہ جب وہ آتے تو حضور ہاتھ پھیلا کر کہتے، مرحباً، خوش آمدید وہ آدمی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جلال فرمایا، جی اس کو خوش آمدید کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جلال فرمایا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آمد پر اتنی خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ یہ تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اس مقام پر آپ ذرا غور کریں، کئی دفعہ میں تنہائی میں جب پڑھتا ہوں تو میرے اوپر ایک دقت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضعیف لوگ کتنے پسند ہیں، کمزور لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے کہ جن کو اللہ نے مال تھوڑا دیا ہے وہ جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں، رب تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ کس حالت میں ہے، اللہ اس کی تکلیفوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو تکلیفوں میں رکھا ہوا ہے تو اس کی حکمت کو وہ خود جانتا ہے۔ جو نبینا ہے اس سے پوچھئے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، جہان اس نے دیکھا نہیں ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس حالت میں رکھا ہوا ہے خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ اس کو کیا کیا مقام عطا کرنے والا ہے، کیا کیا سربلندیاں عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس کے اندر ایک بڑی ایمان افروز ہمارے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یعنی یہ سبق ہے کہ اپنے سے کمزور بندے کی طرف دیکھ کے تمہارے دل کے اندر بڑائی نہ آئے، جی کہ میں اس کو یہ کر سکتا ہوں اور میں اس کو وہ کر سکتا ہوں، اس کو ڈانٹو نہیں، اس کے اوپر اپنی بڑائی نہ ظاہر کرو، اس کا دل نہ توڑو، جی اس کو اپنی کم مائیگی کا اور اپنی کمی کا احساس نہ دلاؤ، بلکہ اس کی عزت و تکریم کرو تاکہ اس کے حوصلے کے اندر اضافہ ہو۔ جی تو یہ وہ باتیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مقصد صرف یہ تھا، آپ کا مقصد اس سے اعراض نہیں تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چاہتے تھے کہ یہ قوموں کے سردار ہیں، اگر یہ اسلام لے آئیں تو ان کی وجہ سے اسلام اور پھیلے گا، اور حضور علیہ السلام ان سے اعراض حقیقتاً نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور ویسے بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہو اور کوئی آدمی آ کر آپ کی گفتگو میں انٹرپشن کر دے، جی تو آپ کے چہرے کے اوپر انکباس تو آئے گا، یہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب پر ایک جلال کا اظہار فرمایا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ انسانوں کو اخلاق کی تعلیم دی جائے، ان کو اچھے خلق کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں متوجہ